السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، تحفہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ فرینڈز، ویڈیو آج یہ والی بنانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص کر شیعت میں اس طرح کے کچھ مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں ان چیزوں سے۔ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اسے ڈسکس کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو سنگت گردی شروع ہوئی ہے، یہ سنگت گردی اسے کہیں گے نا، یہ ایک دہشت گردی ہے، ایک سنگت گردی ہے۔ سنگت بازی دیکھو نا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ سارے لوگ مل کے ماتم کرتے تھے، ایک لمبی لائن بن جاتی تھی، قطاریں بنا لیتے تھے، 4 لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ سنی بھائی تھوڑا سا اونچا بولے آپ۔ میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اب سنگت بازی ہو رہی ہے کہ جو تمہارے آبا و اجداد ماتم کرتے آئے ہیں پہلے سٹارٹ سے کہ لائنیں بن جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اور 4 لوگ ماتم کرنے والے ہوتے تھے، وہ نوحہ پڑھنے والے ہوتے سوری، اور کافی مثلا کہ لمبی قطار میں سارے مل کے ماتم کرتے تھے۔ وہ مولا کے ماتمی تھے، آج کل تو سنگتوں کے ماتمی ہے نا، یہ جی فلاں سالار ہے جی اس کے ماتمی ہیں۔ نہیں، تداری کو ایک مولا کا نام تو رہا ہی نہیں، کس کی تداری ہے جی؟ آج فلاں کی تداری ہے، فلاں کا لنگر ہے، فلاں کا۔ مجلسوں میں بھی اسی طرح جی، وہ فلاں کی مجلس ہے، فلاں شاہ کی مجلس ہے جی، وہ فلاں کی مجلس ہے، آج جی فلاں چودھری صاحب کی مجلس ہے، اس طرح کی ہے جو پلیٹ فارم بن چکا ہے تداری کا نام۔ تو ایک دل دکھتا ہے نا سوچ کے، جیسے کہ ہم سنگت اکاڑا کی یہ جو آج پچھلے دنوں ادھر وہ کیا تھا، آپ تو ادھر موجود تھے، وہ میرا تو صرف وہ سننے میں ہی آیا تھا۔ یہ کہ دیکھیں نا کہ ایک رنجش جیسے پیدا ہو جاتی ہے نا دلوں میں، کہ ایک پارٹیاں بن چکی ہیں سنگت کی، کہ 4 ایک سائڈ پہ تو 4 ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ان 4 سنگتیں اگر ایک جگہ ماتم کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ انہوں نے ماتم کر رہے ہیں، مولا کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، اب ان کے دل کا ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس لیے مولا کا نام لے رہے ہیں کیا۔ اب اینڈ پہ دیکھیں یہ ہوا کہ اس مدھ پورہ میں کہ بہت اچھی عزاداری ہوئی، ماشاءاللہ سے ماتم بہت اچھا ہوا۔ اب جب لنگر کا ٹائم آیا نا تو لنگر تقسیم ہونا شروع ہو گیا، لیکن اب کووڈ کی وجہ سے نا انہوں نے بٹھا کے لنگر نہیں دیا، حالانکہ جو اکاڑے کے انجمن ہے نا ان کی طرف سے یہ ایس او پیز آئی تھی کہ بٹھا کے لنگر نہیں کرانا، ایک ڈسپوزیبل ڈبے آئیں گے اس پہ آپ نے لنگر دینا سب کو۔ تو جی انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، کوئی 4 لے گیا، ڈبے بھی زیادہ لے گیا۔ جو انتظامیہ تھی وہ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نا ہر ایک کو لنگر دیا، کسی نے 4 بھی لیے تو انہوں نے اف تک نہیں کی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں لنگر نہیں ملا۔ اینڈ پہ کچھ ایسے ماتمی لوگ تھے جنہوں نے لنگر مانگا، تو ان کی برداشت، انسان کی ایک حد ہوتی ہے نا، جب تک وہ برداشت کرتا رہا، کہ جب اس کی حد ختم ہوگی برداشت کی تو پھر اس نے غصے میں آ کے کچھ گالی گلوچ ہوئے ماتمیوں پہ، تو جس کی وجہ سے بڑا نظام خراب ہوا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان بندوں کو۔ تو سنی بھائی یہ ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ اب ماتمی آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ نے مجلس کروائی ہے، آپ نے مولا کی رضا کے لیے کروائی ہے یا کس کے لیے؟ وہ دیکھنا لنگر تو بہت کھلا ماشاءاللہ سے انہوں نے بنایا تھا، لیکن اب کسی دوسرے نہیں، یہ جو ماتمی اب آتے ہیں وہ بھی تو مولا کے مہمان ہیں نا، مولا کے ان کو اگر گالی نکالی جائے تو یہ صحیح بات تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایک ایشو میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک یار جگہ سے لڑائی ہو رہی ہے، ٹائم سے لڑائی ہو رہی ہے، کہ یہ جی اس جگہ پہ ہم نے پڑھنا ہے، اس جگہ پہ ہم نے اتنے بجے پڑھنا تھا، آپ اتنا آگے ٹائم لے آئے، یہی بات ہے، آپ نے جگہ نہیں چھوڑی۔ 9 محرم کو کئی دفعہ ادھر لڑائی ہوئی، اس کے بعد 27 سفر کو کئی دفعہ لڑائی ہوئی، 21 رمضان، یہ پچھلے سال کی بات ہے جی، جب یہ ایف آئی آر وغیرہ بھی کٹی ہیں لوگوں ہاں جی ایسے ہی۔ یہ کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے یا اس کو ساری قوم کو مل کے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ایسے لوگ جو عزاداری کے اندر یہ سب چیزیں کرتے ہیں ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار یہ ہم میں سے نہیں ہے، پوری شیعت کو بدنام کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ جو نا انسان اپنا پرسنل مسئلے چل رہے نا اسے عزاداری میں لے کے آ رہے ہیں،
اگر میری آپ سے لڑائی ہوگی نا تو میں نے بھائی تیرے گھر پرسا نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. ہو رہا ہے ایسے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پرسنل میٹر ہے لیکن ہم عزاداری کو بیچ میں لے اور مجلس پہ جایا بھی اسی وجہ سے جاتا ہے جی, وہ فلاں سے تعلق ہے جی, اس کی مجلس پہ جانا ہے, نہ گئے تو وہ نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے جی. ہماری انتظامیہ کو یا ہمارے شہر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. ایسے پوری دنیا میں شیعہ ہیں لیکن جو مسائل پاکستان کے اندر شیعت میں ہیں وہ کسی جگہ پہ نہیں دیکھے جاتے. دیکھیں نا, اگر میری آپ سے لڑائی ہے اب میں کہوں گا اگر سنی بھائی آپ کسی جگہ پہ پرسا پڑھو گے نا تو میں نے اس جگہ پرسا نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اگر اب میں غریب بندہ ہوں, میں ایک 2 سنگتوں کا لنگر بنا رہا ہوں, اس میں نے ایک آپ کی سنگت کو انوائٹ کر لیا اور ایک دوسری سنگت کو میں نے انوائٹ کر لیا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو دوسری سنگت کے ساتھ کچھ کلیش چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے آپ دونوں کی سنگت کا لنگر بنا کے رکھ دیا, اب میں آپ کو فون کر رہا ہوں کہ آئیں عزاداری مولا کا پرسا کریں, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے کیوں بلایا, میں نے پرسا نہیں پڑھنا. اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو بیچارہ عزاداری خلوص نیت سے لنگر بنا کے بیٹھا ہے, کہ اب اس کی وجہ سے کہ دوسری سنگت کی وجہ سے آپ پرسا پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. اب وہی سنگت دیکھیں نا, اب اکاڑے کا یہ نظام چل رہا ہے کہ وہ سنگت اگر اس جگہ پڑھے گی تو ہم نے اس جگہ پرسا نہیں پڑھنا, وہ اس جگہ پڑھے گی تو اس جگہ پرسا نہیں پڑھنا. وہی سنگت اگر بارگاہ میں مرکزی بارگاہ کی برآمدگی پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی پرسا نہ پڑھو. ایک مین دیکھیں نا, ایک یہ بات میں کرنا چاہ نہیں رہا تھا لیکن میرا ایک دل کر رہا کہ میں حق کی بات نا, کہ اگر وہ دیکھو کہ وہ سنگت اس جگہ پڑھی تو میں نے اس جگہ پرسا نہیں پڑھنا. آپ نے سنگت کو بلایا تو آپ کے گھر میں نے پرسا نہیں پڑھنا. وہی سنگت مرکز میں برآمدگی پڑھ رہی ہے تو زیادہ مسئلہ ہے, تو اگر آپ مرکز بھی نہ جا کے پڑھیں. یار میں آپ سے نا سنی بھائی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کا حل کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ انتظامیہ کے ذمہ آتی ہے یہ سب چیزیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک انسان خود اپنے دل سے نہ سوچے کہ نہیں یار مولا کی عزاداری خراب ہو رہی ہے. نہیں تو اس طرح کی جو چیزیں عزاداری کے اندر شامل کر رہے ہیں, جو عزاداری کے ٹائم پہ اور مجلس میں جہاں پہ مولا حسین کی ماتمداری ہو رہی ہے وہاں پہ اس طرح کی اپنی جو ذاتیات کو آگے رکھ کے جو کچھ کیا جا رہا ہے, ان کی مذمت تو کم سے کم ہونی چاہیے نا. مذمت سے فائدہ تو کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. حالانکہ مجھے نا دکھ ہوتا ہے جیسے ہمارے ارد گرد کے علاقے ہیں, جیسے سہیوال ہی دیکھ لیں, کچھ ہی دور پہ ہے, وہاں کی اتنی مخلص عزاداری ہوتی ہے کہ پتہ چلتا کہ نہیں عزاداری. یہاں پہ اگر کوئی نیو بندہ کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا تو اسے وہ چال بہ جا, ہاں سمجھے نا, اسے ڈیگریڈ کریں گے. اگر کوئی کہے گا نا یار میں نے کسی نے کوئی پرسا پڑھانا ہے یار چال بس بڑے پرسے ہوں تو بھی پھر آگے نام بس انہیں اسے ڈیگریڈ کر دینا. اگر کوئی اپنا آپ بنانے کی کوشش ہے بس وہ یار میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ یہ عزاداری نہیں ہو رہی, عزاداری نہیں ہے. وہ مولا کا فرمان ہے کہ اگر آپ عبادت بھی کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی بھی قسم کی ریاکاری آتی ہے نا وہ شرک کے زمرے میں آتی ہے, کہ وہ آپ پھر اللہ کے لیے نہیں کر رہے, وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہو. بالکل, وہ چاہے اپنی انا کی تسکین کے لیے کرے بندہ, یا پھر بانی کو راضی کرنے کے لیے کرے, یا پھر انتظامیہ کا وہ جو میرے آپ نے بول دیا, میں کچھ لفظ تھوڑا سا نا وہ سخت ورڈ ہو جانا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ کوئی لائٹ سا ورڈ یوز کروں, نہیں چلا, اب آپ نے بول دیا تو ٹھیک ہے. یہ عزاداری دیکھیں نا, ایک صرف اور صرف میں نے اب رمضان میں درس سنا قبلہ اون صاحب نے دیا ماشاءاللہ سے, انہوں نے بات کی کہ صرف اور صرف ایک دکھاوے کی ہم چیز کر سکتے ہیں. کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا, اگر ہم نماز میں دکھاوا کریں کہ یار وہ فلاں بندہ بیٹھ رہا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو وہ ہماری کسی کام کی عبادت نہیں. لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے تو وہ ہماری عبادت میں شمار ہوگی, کیونکہ ہم اپنے والدین کو دکھا رہے ہیں, ہم اپنے والدین کو خوش کر رہے ہیں. جو چیز ہم اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کریں گے نا کہ ہمارے والدین خوش ہو جائیں, وہ ہمارے پہ وہ بالکل درست ہے. فرینڈز ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے, اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہ مسئلے تو چلتے رہیں گے. یہ عزاداری کو ایک عزاداری اسپیشلی اکاڑا میں جو چل رہا ہے, اب مجھے ڈر یہ ہے کہ محرم دعا کرے کہ اکاڑے کا اچھا گزر جائے, کیونکہ یہ کہ اکاڑا کا محرم دیکھیں جیسے کہ دعا ہے کہ اللہ کرے یہ سنگت بازی میں اتحاد پیدا ہو,
آخری میسیج یہی ہمارا ہے کہ جو ہمارے کی اکاڑا کی عزاداری ہے اور اکاڑا کی ماتمی سنگت ہے، جتنی بھی سنگت ہے، مولا ان میں اتحاد پیدا کرے، انہیں مل جل کر آپس میں بیٹھ کر اکٹھے جڑ کر عزاداری کرنے کی توفیق دے. یہ ہمارا میسیج ہے. اور جو عزاداری میں شرارت کر رہے ہیں لوگ عزاداری کا نام، ٹھیک ہے، تو ان نے مولا تھوڑی ہدایت دے اور انہیں تھوڑا سا خالصتاً عزاداری کرنے کی توفیق دے. یہ عزاداری نہیں ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے یا بانی کو راضی کرنے کے لیے یا انجمن کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے. جی ہم انتظامیہ کے قریب ہیں تو ہمارے چونکہ آرڈر چلتے ہیں، تو یہ نہ کسی کو ڈی گریڈ کرنا یا ہٹ کرنا مقصد نہیں تھا اس ویڈیو کا. جتنے بھی دوست اکاڑا سے خاص کر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ ان چیزوں میں یار مولا کے واسطے ان چیزوں سے دور رہو. اور اگر کوئی دوست یار اس طرح کا کرتا بھی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، سمجھانے کی کوشش کرو کہ یار عزاداری میں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ عزاداری کو بدنام بھی کرتی ہیں اور یہ الٹا گناہ جو ہے نا وہ آپ کر کے ثواب نہیں ملنا، اس کا الٹا گناہ گلے میں پڑے گا کہ آپ نے عزاداری کو خراب کرنے کی کوشش کی. تو اسی کے ساتھ دعا ہے کہ مولا ایسے لوگ جو ہیں چند شیخیوں کو بھی اکساتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر تو وہ کسی مقصد سے کسی پلاننگ کے تحت کرتے ہیں تو پھر مولا ان کو پوچھیں، اور اگر وہ نادانستہ طور پہ اس طرح کی کوئی ان سے سرزد ہو جاتی ہے تو مولا ان کی ہدایت فرمائے. اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا. اللہ حافظ.